کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے، تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے، ایسے۔ جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، سے چمکتا ہوا چمکتا ہوا۔ ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب براق الثنایا، مفلج الاسنان، دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کی مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو۔ اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کے نہ سننا۔ انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سلام پھیرا، تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. تو وہ تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھنچ جاتا تھا. خوبصورت آواز.